کا جو کنڈیشن ہوتی ہے نا، اگر اچھی کنڈیشن ہے تو وہ کلیکٹیو سکسیس ہوتی ہے، اجتماعی سکسیس ہوتی ہے، اجتماعی جیت ہوتی ہے. اگر کوئی پرابلمز ہوتے ہیں ملک میں تو اجتماعی پرابلم ہوتا ہے، اٹس کلیکٹیو فیلئر آلسو. تو جو حال آج ہے اور ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہم بیٹل کر رہے ہیں، دہلی کی جنگ ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کو ڈاکیومنٹ کریں، اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں، ٹیکس ایویڈرز کو پکڑیں، جو یہ بے نامی اربوں کی جائیدادیں اور کمپنیز اور کیش جو بے نامی. اس وقت علی حیدر زیدی وفاقی وزیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ قانون ایکٹیو ہو، کیونکہ پہلے تو قانون ایکٹیو تھا کوئی نہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں کیا ہوا ہے کہ تم ہمیں کچھ نہیں بولنا، ہم تمہیں کچھ نہیں بولیں گے. اور جو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ 3 لفظ وہ ڈھونڈ رہے ہیں NRO، وہ ان کو ملنے والا نہیں ہے. اور اب سارے ادارے جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو سمٹ بینک کا میں آپ کو کیس سمجھا دوں، اور قوم کو یہ سمجھ آئے کہ یہ پیسہ، جو حالات اس ملک کے آج جو کنڈیشن ہے، اس کی ایک وجہ، بلکہ سب سے بڑی وجہ، یہ منی لانڈرنگ اور یہ جو کرپشن کے پیسے اور جس طرح اس ملک کو لوٹا گیا ہے. سمٹ بینک کی جی کہانی ایسی ہے کہ ایک کراچی کے بڑے سٹاک بروکر، انہوں نے ایک بینک خریدا جس کا نام تھا روپالی بینک، اور روپالی بینک کو انہوں نے کنورٹ کیا عارف حبیب بینک میں. اس طرف سے جناب منی لانڈرنگ ہوتی گئی، اور منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتی گئی. اور ایک صاحب ہیں جو UAE کے ریزیڈنٹ ہیں، ناصر لوتا صاحب ان کا نام ہے، اور ان کی ایک کمپنی موریشیس میں رجسٹرڈ جس کا نام ہے سرور انویسٹمنٹس. تو جو منی لانڈرنگ ہوتی گئی وہ شاید وہاں گئی، کیونکہ عارف حبیب بینک اور ایٹلس بینک کو مرج کر کے ایک بینک بنا جس کا نام تھا سمٹ بینک. اور سمٹ بینک کی میجورٹی شیئر ہولڈنگ سرور انویسٹمنٹس کی تھی. اس کے بعد کی کہانی بہت لمبی ہے کہ کس کس نے پیسے ڈالے اور کیسے کیسے پیسے آئے، اور ان کی ایکویٹی جب کم تھی تو ان کو ایک دفعہ 6 بلین روپے ڈالنے پڑے، 6.6 بلین روپے، دوسری دفعہ 9.5 بلین کی انجیکشن کی. لیکن مزے کی بات یہ ہے، اور یہ بے نامی کیسے ہوا، کہ ناصر لوتا صاحب اب کہتے ہیں، اور انہوں نے لکھ کے بھی دے دیا، بلکہ منسٹری آف انٹیریئر میں تو انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ آگے اپنا بیان حلفی بھی ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور سب بتانا چاہتے ہیں کیا ہوا. ناصر لوتا صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے، ایفیڈیوٹ دے دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا نام استعمال ہوا گیا تھا اور یہ بینک میرا ہے ہی نہیں. اب آپ یہ سوچیں اور سمجھیں کہ چھوٹی بے نامی ہوتی ہے، کوئی گاڑی لے لیتا ہے، کسی اور کے نام پہ رکھ لیتا ہے، کزن کے نام پہ، کسی کے نام پہ، گھر میں کوئی کام کرنے والا اس کے نام پہ. پراپرٹیاں کوئی بے نامی میں رکھ لیتا ہے کہ جی پراپرٹی لے لی ہے، کیونکہ وہ کیش نہیں دکھا سک رہے، کالا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، کمیشنز کمائے جو بھی کیے وہ کسی کے نام پہ لے لی. کمپنیوں میں بھی ہوا ہے، شیئر ہولڈنگ رکھی ہوئی ہے کسی کے نام پہ، جو پورا کہ یہ مافیا ہے. اگر آپ جب جا کے دیکھتے ہیں جس طرح کا، خاص طور پہ جو ڈسٹریبیوشن مافیا ہے جو ملز کے اور لوگوں کے بیچ میں، وہ سارے بے نامی ہیں. لیکن یہ پاکستان میں بینک، سمٹ بینک، ایک بینک ایسا ہے، ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو سٹرکچرڈ پیسہ دیکھتا ہے، سٹرکچرڈ فائنینسنگ ہوتی ہے، وہ بینک بھی بے نامی تھا. اس ملک کا یہ حال ہوا تھا. تو یہ عوام کو سمجھنا چاہیے، اور ہم بتانا بھی چاہتے ہیں اور روز یاد دلائیں گے کہ اب یہ گیم ان کا ہو گیا ایکسپوز بھی اور ختم بھی. جیسے کہ کل پرسوں آپ نے دیکھا کہ وہ اخبار میں انگلینڈ کے آیا ہے کہ یہ جو کس طرح پیسہ کھایا، وہ پیسہ دے رہی تھی امداد کا، وہ بھی کھا گئے. میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں، باقی جو پلاٹس ہیں اور جو ٹھٹا سیمنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز شہزاد صاحب بتائیں گے. میں آپ کو خالی ایک اور بات ایڈ کر دوں
ایک تو بڑی شرم آئی کیونکہ ہم اب امریکہ جا رہے ہیں, اب انگلینڈ جاتے ہیں, دنیا بھر جا کے بزنس مین کو اٹریکٹ کرتے ہیں, فائنینشیل ہاؤسز سے ملتے ہیں کہ جی پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. شرم مجھے یہ آئی دیکھ کے کہ ایک شخص جو 10 سال سی ایم رہا ہے, 10 سال چیف منسٹر رہا ہے, جس میں سے 5 سال اس کا بھائی پرائم منسٹر بھی رہا ہے, 4 سال یا جتنے بھی, اور اسی کے اوپر الزام لگائے کہ وہ جو ارتھ کویک ریلیف کا پیسہ تھا وہ بھی اس میں بھی کرپشن ہے. ایک کیبنٹ نے کمیٹی بنائی ہے, لینڈ ایسٹ مینجمنٹ کمیٹی, لینڈ بینک کمیٹی, جس میں حماد صاحب فیڈرل منسٹر ہیں, وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں, اور 2 علی امین گنداپور بھی ہیں, مراد سعید صاحب بھی ہیں, اور زلفی بخاری صاحب بھی ہیں. اس کمیٹی کو مجھے کنوینر بنایا گیا. اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ وہ جو ان یوٹیلائز ایسٹس ہیں, جو ایسی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, پراپرٹیاں پڑی ہوئی ہیں جو یوٹیلائز نہیں ہو رہی, ان کو استعمال میں لائے, یا کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لائے, یا بیچے, ملک کے قرضے اور اتارے, یا احساس پروگرام میں کرے, جو بھی اس کا ایک پورا پلان ہے. اس میں ہمیں 16 پراپرٹیاں ملی ہیں, 16 پراپرٹیز ہمیں دی گئی ہیں نیب کی طرف سے. یہ 16 پراپرٹیاں وہ ہیں کہ ایک صاحب نے پلی بارگین کی نیب سے اور یہ پراپرٹیاں ان کو دیں, اور وہ صاحب جو ہیں وہ ارتھ کویک ریلیف اتھارٹی ایرا جو ہے اس میں ایک ڈائریکٹر تھے 17-18 گریڈ کے. تو یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا کہ آپ سوچیں کہ ارتھ کویک کے لیے, زلزلہ سے جو متاثرین تھے ان کے لیے جو پیسے آئے, ان سے انہوں نے اپنے نام پہ پراپرٹیاں لے لیں. یہ ہوتا ہے کہ جب ملک کے حاکم جو ملک پہ حکمرانی کرتے ہیں, جب وہ چوری کرتے ہیں, جو وہ چور ہوتے ہیں, جو وہ کرپشن کرتے ہیں, تو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے. وہ ساری اوپر سے نیچے ساری کی سارا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے, بیکاز لوگ کہتے ہیں جی اوپر ہی چوری کر رہا تو ہم بھی چوری کریں. صرف میرا کہنے کا مقصد آخری یہ ہے کہ یہ بے نامی پراپرٹیز کو اب اٹیچ کیا جائے گا, یہ ٹیک اوور ہو جائیں گی. اگلی باری انشاءاللہ حدیبیہ کی ہے, وہ بھی بے نامی کیس ہے. اگر آپ لوگوں نے عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی پڑھی ہے, جس کے لیے میں 2 سال سے میرے پاس تو ہے, میں تو پریس کانفرنس بھی کی تھی الیکشن سے پہلے اور سب جگہ بانٹی بھی تھی, لیکن میں کورٹ سے ویریفائڈ کاپی لینا چاہتا ہوں. اس میں وہ کہتا ہے کہ مجھے استعمال کیا گیا, آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی نے استعمال کیا لوگوں کو انفلوئنس کرنے, ڈرانے میں, تاکہ وہ بلاول ہاؤس کے اطراف کی جو پراپرٹیز ہیں نا وہ میں ڈرا دھمکا کے وہ خرید سکوں سستے داموں پہ. وہ ساری بے نامی ہیں. جو شوگر ملز ہیں وہ ڈرا کے لوگوں کو, شوگر مل کے مالکان کو ڈرا دھمکا کے شوگر مل کے اوپر سستے داموں میں شوگر ملیں خریدی گئیں. تو یہ تماشا اس ملک میں ہوتا رہا, اور اسی لیے یہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں. یہ جو کٹھے ہو گئے نا سارے جمہوریت بچانے کے لیے, دونوں, بلکہ میں تو کہتا ہوں تینوں, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ وہ مریم بی بی ایک طرف جا رہی ہیں, شہباز ٹی ٹی شریف ایک طرف جا رہے ہیں, زرداری صاحب الگ جا رہے ہیں. یہ تینوں نے مل کے جو اس ملک کو لوٹا ہے, یہ سارا کا سارا ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے. کل بھی پریس کانفرنسز ہوئی, آج بھی ہوئی ہیں. ڈیلی کی ہم ان کی جو کرپشن ہے وہ ایکسپوز کریں گے. ڈیلی لوٹا ہوا مال پکڑا جائے گا, اور جیسے جیسے وہ پکڑا جائے گا وہ پھر جائے گا احساس جیسے پاورٹی ایلیویشن پروگرام میں, عوام کی فلاح و بہبود میں وہ لگے گا جو انہوں نے چرا کے ساری دنیا میں رکھا ہوا ہے. باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ شہزاد صاحب میں چاہوں گا کہ وہ آپ پلیز. جی السلام علیکم. کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے, میں آپ کو ڈیٹیلز دے دیتا ہوں ان پراپرٹیز کی جو اٹیچ کی گئی ہیں ابھی. بے نامی پراپرٹیز پروہیبیشن ایکٹ جو 2017 کا ہے, اس کے تحت جو جے آئی ٹی بنی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق, اور پھر اس نے اپنی ایک رپورٹ سبمٹ کی, اور اس رپورٹ کی روشنی میں معاملہ نیب کو ریفر کر دیا گیا. لیکن جے آئی ٹی نے ایک معاملہ ریفر کیا تھا جتنی بے نامی پراپرٹیز اس کیس کے دوران سامنے آئی ہیں, جو اومنی گروپ اور حضرت زرداری صاحب کی ہیں, پورا نام کیونکہ آصف علی زرداری صاحب سارے کی ہیں. زرداری بنا لے بیٹے.
تو ان کی جو کمپنیز اور ان کمپنیز کے جتنے ایسٹس تھے ان کو اٹیچ کر دیا گیا ہے. میں ان کی تفصیل آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. اور جیسا علی زیدی نے کہا ہے کہ یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں. یہ پراپرٹیز اٹیچ کر گئی ہیں. اٹیچ کرنے کے بعد یہ 60 دن کا پروسیس ہوتا ہے. 60 دن کے بعد اگر وہ بے نامی اپنا کوئی بھی عذر پیش نہیں کر پاتے تو پھر یہ فریزنگ, کنفسکیشن اور پھر ان کی جو بنائی ہوئی کمیٹی ہے اس کے تحت اس کو بیچ کے اس کا جو پیسہ اس سے ملے گا وہ حکومتی خزانہ میں جمع کر دیا جاتا ہے. یہ کمپنیز ہیں, یہ بے نامی کمپنی وہ ہوتی ہیں جس کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا, کہ جب ان کے اوپر ان کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے چونکہ اچھا یہ قانون 2017 کا بنا ہوا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد ابھی ہوا ہے کیونکہ قانون بنا دیا, رولز نہیں بنائے. تو یہ بھی ایک بہت زیادہ جی. اب میں پراپرٹیز کا آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ مختلف کمپنیز ہیں, 32 کے قریب کمپنیز ہیں اور آگے ان کے ایسٹس ہیں. اس میں کچھ شوگر ملز ہیں, سیمنٹ ملز ہیں, کنسٹرکشن کی کمپنیاں ہیں اور پھر انہی کے ناموں کے اوپر آگے ایسٹس ہیں. المفتہ پرائیویٹ لمیٹڈ یہ ایک ہولڈنگ کمپنی ہے. اسکائی پارک ایک اور ہولڈنگ کمپنی ہے. رائزنگ سٹار پرائیویٹ لمیٹڈ یہ ایک اور ہولڈنگ کمپنی ہے. پھر 3 اور کمپنیز ہیں, سیراکام اسٹاک اینڈ کیپٹل, پارک ویو اسٹاک اینڈ کیپٹل, الفا زولو کمپنی, پلازا انٹرپرائز. یہ تو ساری ہولڈنگ اور ٹریڈنگ کمپنیز تھی. پیراماؤنٹ بلڈرز, نیو ٹھٹا شوگر مل یہ شوگر مل ہے. پاک ایتھنول لمیٹڈ یہ ڈسٹلری ہے جو شوگر مل کی آگے ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے. پھر باندی شوگر مل یہ سندھ میں ہے. روبیکان بلڈرز کنسٹرکشن کمپنی ہے. ویسٹ پوائنٹ بلڈرز اینڈ ڈیولپمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ یہ بھی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے. سیراکام بلڈرز ایک اور کنسٹرکشن کمپنی ہے. پارتھنون بڑی مشہور کمپنی جس کے پاک لین کے ساتھ انہوں نے مل کے ایک سانجھ داری کی اور اربوں روپے کا انہوں نے لون لیا اور پھر اس سے زرداری بلاول ہاؤس ہے کراچی میں, زرداری ہاؤس, اس کے ارد گرد سارے انہوں نے مکانات خرید لیے. یہ وہی پارتھنون ہے. اس کے ایسٹس بھی سارے اٹیچ کر دیے گئے ہیں. پاک ٹریک لمیٹڈ, وین گاڈ شوگر مل یہ ایک اور شوگر مل ہے. سندری شوگر مل پرائیویٹ لمیٹڈ, پرنسٹن بلڈرز, ڈائمنڈ بلڈرز, سجاول اگرو فارم, سجاول بڑا مشہور نام ہے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. بے نظیر آباد فیسلٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ, اورینٹ آٹوموٹیو انڈسٹریز, کراچی گیس کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ, باندی پاور جین کمپنی, ٹرائتھون ایل پی جی پرائیویٹ لمیٹڈ, اباسین انوائرمنٹ مینجمنٹ کمپنی, کوالٹی کنٹرول پرائیویٹ لمیٹڈ, وہاج ونڈ انرجی, ملیر ویئر ہاؤس اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اومنی ویلفیئر فاؤنڈیشن. ویلفیئر بھی جو تھی بے نامیوں کے نام پہ تھی. اور بیل پارک ٹریکٹرز. یہ 32 کمپنیز ہیں جو کمپنیز ان کے تمام ایسٹس اور ان کے بینک اکاؤنٹس تمام اٹیچ کر دیے گئے ہیں انڈر دس نیو لا. اس کے ساتھ جو پراپرٹیز کی آپ کے پاس کچھ لسٹ تھی, کراچی کی پراپرٹیز ہیں یہ بھی بے نامی پراپرٹیز ہیں. پلاٹ نمبر 18/2 سول لائنز کراچی, پلاٹ نمبر 126 E1 سول لائنز کراچی, پلاٹ نمبر 122 بلاک 5 کلفٹن. یہ بڑے ہی پرائم پراپرٹیز ہیں, اربوں میں ان کی مالیت. اس کی بات اگر یاد ہو تو کر لو. یہ جو انہوں نے بتائی ہے ابھی, یہ پلاٹ نمبر جو ہے 122 بلاک 5 کلفٹن, ابھی اس سے پہلے جو مارشل ہوم بلڈرز کا ایک پلاٹ تھا, ابھی مارشل ہومز کی بھی ایک کہانی ہے. یہ اس کے اگر آپ جا کے CCP سے کاغذات نکالیں, وہ صاحب ایسی جیل میں, کروڑوں روپے کے یہ پلاٹ ہیں اور اس میں ایک جو ہے ان کی 35,000 روپے تنخواہ تھی. 35,000 روپے کے تنخواہ کا انسان جو آلریڈی اب جیل میں ہے, وہ کوئی سمجھا دے اتنے مہنگے مہنگے پلاٹ کیسے خرید سکتے تھے. ایک اور صاحب میں وہ بیچارے کمپیوٹر آپریٹر ہیں جن کی 14,000 روپے تنخواہ ہے, 14,000 روپے تنخواہ, وہ بھی کروڑوں کے پلاٹ کے مالک بنے ہوئے. یہ جو پلاٹس یہ بتا رہے ہیں تو یہ سارے وہ بے نامی تھے اومنی گروپ کے. جی سوری جی. اور آخر میں یہ بس 2-3 چیزیں اور ہیں. یہ اس کے بعد ٹھٹا سیمنٹ کے جو شیئر ہیں 22 ملین شیئر یہ مفتہ ہولڈنگ کے نام تھے, وہ بھی اٹیچ کر دیے گئے ہیں. پھر دوسرے 22 ملین ایک اور کمپنی کے نام ٹھٹا سیمنٹ کے, اور 7 ملین جتنے بھی شیئرز جن کمپنیز کے نام تھے وہ بھی سارے فریز کر دیے گئے ہیں, کیونکہ یہ کمپنیز جو تھی یہ فرنٹ بے نامی کمپنیز تھی. اور اس کے بعد سمٹ بینک آخر میں آ جاتا ہے جو ہم مس کر گئے ہیں. سمٹ بینک کے بھی جو شیئرز ہیں جو بے نامی سیراکام کمپنی اور پارک ویو اسٹاک اینڈ کیپٹل کے نام تھے,
وہ بھی فریز کر دیے گئے ہیں، اٹیچ کر دیے گئے ہیں انڈر دس لا، اور اس کے بعد جو 60 دن گزرنے کے بعد ان کی کنفسکیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ دو مختصر چیزیں میں اور شیئر کر لیتا ہوں۔ ایک تو مجھے آج میں ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہا تھا کہ اتنی مشاورت چل رہی ہے، ایک چھوٹا سا مقدمہ لندن میں کرنا ہے، ابھی تک مشاورتیں ہی ہو رہی ہیں۔ ادھر سے ایک سابق اٹارنی جنرل کو بھیج دیا، ادھر گورا وکیل کر لیں، جلدی سے سو کریں، میں انتظار کر رہا ہوں، گرمیاں نکل جانی ہیں پھر مجھے سو کرنا ہے۔ تو ایک تو وہ بڑے میں بےتابی سے انتظار کر رہا ہوں، تو میں نے کہا ہم بھی اپنی تھوڑی سی تیاری کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو اس خانوادے کے سارے لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، حسن حسین، سلیمان شہباز، علی عمران، یہ سارے پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ قانون کے مطابق اگر آپ پروکلیمڈ افینڈر 87، 88، 89 کی کارروائی ہوتی ہے CRPC، اس کے بعد آپ کی جائیدادیں ضبط ہوتی ہیں اگر آپ واپس نہیں آئے۔ تو اس کارروائی کا بھی انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں۔ ان کے نام پہ جو جائیدادیں، شیئرز، بینک اکاؤنٹ سارے ہیں وہ اٹیچ کیے جائیں گے اور ان کو بھی کنفسکیٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سب کی ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ بھی فائل کی جائے گی، بلکہ ہم اس چیز پہ بھی غور کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ جرائم برطانیہ کی سر زمین پہ بیٹھ کے بھی کیے ہیں، وہاں ان کے اوپر کیا کارروائی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ہم نے بھی صلاح مشورہ شروع کر دیا ہے اپنے وکلاء کے ساتھ۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ سوال یہ ہے کہ ابھی تک تو جتنی بھی آپ کی پریس کانفرنس دیتے ہیں یا حکومت کی طرف سے جو بھی کہا گیا ہے کہ مطلب منی لانڈرنگ کی گئی اور جو کہ زیادہ تر کہا گیا کہ صرف آپ سے سوال یہ ہے کہ وفاقی وزیر علی زیدی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔